السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی نظر اپنی برائی پر رہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی برائی اس کے نظر میں ظاہر کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی برائی اس کی نظر سے چھپا دیتے ہیں۔ برائی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آج گردنیں تنی رہتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہے، اور انسان دوسروں کے چہرہ دیکھتا پھرتا ہے اور ان کی برائیاں گنتا پھرتا ہے۔ کاش یہ گردنیں جھک جاتی، آنکھیں بند ہوتی، نگاہیں اپنے سینے پر پڑتے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں۔ وہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے۔ جب مرض ہی نہیں سمجھے گا، علاج ہی نہیں کرے گا، مرض کو پھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ اسی طرح جو انسان اپنی خامی کو، اپنے اندر کی برائی کو برا ہی نہیں سمجھے گا تو وہ عادت بن جائے گی اور انسان کے گمراہ مس گائیڈ ہونے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے اپنی نظر اپنی برائی پر ہونی چاہیے۔ جیسے درخت کو اپنے پھل وزنی نہیں لگتے، اسی طرح انسان کو اپنی برائی برے نہیں لگتے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَعَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ مسلط کر دیے ہم نے ان پر شیاطین، جنہوں نے ان کو ان کے کام جو انہوں نے اگلا پچھلا کیا مزین کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے برے لوگوں کے ساتھ شیطان کو مسلط کر دیا۔ شیطان نے کیا کیا کہ وہ لوگ جو کام کرتے تھے برے کام، شیطان نے اس کام کو مزین کر دیا۔ کیا آپ جو کر رہے وہ ٹھیک ہے؟ تو شیطان انسان کے کاموں کو سجا کر پیش کرتا ہے، ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے۔ ڈیکوریشن ہوتا ہے، سجا کر پیش کرتا ہے۔ مثلاً کوئی بھائی جماعت میں مسجد میں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں جاتے، تو اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے آپ مسجد میں کیوں نہیں جاتے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، تو شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ امام صاحب خراب ہے، امام صاحب اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ چھوٹ رہی ہے اور شیطان اس عمل کو مزین کر دیا، سجا دیا کہ ارے امام صاحب خراب ہے، اس لیے تو ہم گھر میں پڑھتے ہیں۔ بزنس میں غلط کام کرے گا اور کہے گا کیا کرے، سب ہی ایسے کرتے ہیں۔ شیطان برے عمل کو مزین کر دیتا ہے، سجا دیتا ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے، ایک چور کا بیٹا اپنی باپ کی کوئی چوری کی واردات سنا رہا تھا، تو بات کرتے ہوئے کہتا ہے ابو جان نے جب فلاں گھر کا دروازہ کھولا تو وہاں وہ بدماش کھڑا تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ چوری کرنے والے باپ کو کہہ رہا ہے ابو جان، اور تہجد کی نماز پڑھنے والے کو کہہ رہا ہے بدماش۔ آنکھوں میں شیطان نے پٹی باندھ دیا، اس کے برے کام کو اچھا بنا دیا۔ ایک انجینئر صاحب تھے، سگریٹ پیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، گندی فلمیں دیکھتے تھے،
ایک مولوی نے ان کے سامنے توبہ استغفار کی ٹاپک پر گفتگو کی۔ مقصد تھا کیا پتہ اللہ تعالیٰ دل توبہ کی طرف موڑ دے۔ اس نے بڑے غور سے بات سنے اور پوری باتوں کو سن کر اس نے کہا، مولوی صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی، دل میں اتر گئی، بڑا اثر ہوا، مگر ایک بات ہے، اپنے ارادے سے میں نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، اور اگر غیر ارادی طور پر ہو گیا ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اتنا اندھا ہو جاتا ہے انسان، جھوٹ بولتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور کہتا ہے ارادے سے کوئی گناہ آج تک کیا ہی نہیں، گناہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے گناہ کیا ہی نہیں، اور امید یہ ہے کہ اگر ہو بھی جائے گا کوئی گناہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو انسان کو شیطان اس طرح دھوکے میں رکھتا ہے، اس کے اپنے کام کو گناہ بتاتا ہی نہیں، بولتا ہے اچھا کام کر رہے ہو۔ اچھے انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی برائی پر نظر رکھتا ہے، اور برے انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی برائی پر نظر رکھتا ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ فی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے اور لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دیجئے۔ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دیجئے، کیا مطلب ہے کہ مجھے میری اوقات کا پتہ ہو، مجھے میری اوقات کا پتہ ہو، میرے اندر تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، تواضع ہو، مجھے میری برائی نظر آئے اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب لوگوں کے دل میں میری بڑائی ہوگی، میری عظمت و محبت ہوگی تو لوگ میری باتوں کو سنیں گے، اس لیے مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے تاکہ جب میں دین کی بات کروں تو لوگ بخوشی میری باتوں کو قبول کر لیں۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے، ایسے بنو جیسے تم ہو، خود کو لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرو جیسے تم ہو، یا پھر ویسے بن جاؤ جیسے تم خود کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔